پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم کا ووٹ نون لیگ کو دینے کا اعلان۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے نون لیگ کے امیدوار کو ووٹ دیں گے۔ پیپلز پارٹی کے پاس حکومت بنانے کا مینڈیٹ نہیں۔ تحریک انصاف کا بڑا فیصلہ، وفاق اور پنجاب میں ایم ڈبلیو ایم اور خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے ساتھ جانے کا اعلان۔ پی ٹی آئی کے منتخب آزاد اراکین دونوں جماعتوں میں شامل ہوں گے۔ مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے پی ٹی آئی کی راہ ہموار۔ اور بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے امیدوار نامزد کر دیا۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا، وزیر اعظم کے لیے ابھی کسی نام پر اتفاق نہیں ہوا، اس پر غور کروں گا۔ آزاد امیدوار حکومت بنا سکتے ہیں تو شوق سے بنائیں۔ آئین کا تقاضا ہے جس کی تعداد زیادہ ہے وہ اپنی اکثریت ثابت کر دے۔ آزاد امیدوار بڑی تعداد میں کامیاب ہوئے ہیں، اس حقیقت کو جھٹایا نہیں جا سکتا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں آزاد امیدواروں کو ساتھ ملانا ہر پارٹی کا حق ہے، انہیں ساتھ ملا کر ہماری تعداد 80 تک پہنچ چکی ہے۔ ہم مرکز میں بھی لارجسٹ پارٹی ہیں اور پنجاب میں بھی ہماری اکثریت ہے۔ مجھے کوئی ٹرم نہیں، ملک کی خوشحالی چاہیے۔ آزاد امیدوار جیتے اور ہمارے امیدوار ہارے، پھر بھی دھاندلی کا الزام لگایا گیا۔ دنیا کو دوبارہ جگہزائی کا موقع دیں گے تو مذاق بنے گا۔ پی ٹی آئی کے آزاد ارکان کی خرید و فروخت سے انارکی پھیلے گی۔ پی ٹی آئی کی نشستیں کسی ممبر نہیں عوام کی ہیں، جس کو مینڈیٹ ملا ہے اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کی اے آر وائی نیوز سے گفتگو، کہا نواز شریف الیکشن ہارے ہوئے ہیں، اخلاقی طور پر ان کا وزیر اعظم بننا ٹھیک نہیں ہوگا۔ نون لیگ لوگوں کے جذبات سے نہ کھیلے۔ پیپلز پارٹی کسی کا مینڈیٹ چھین کر اپنا مینڈیٹ نہیں بڑھانا چاہتی، تمام جماعتوں کو بیٹھ کر بات کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ مرکز اور کے پی میں حکومت سازی، پی ٹی آئی سینئر قیادت کا جماعت اسلامی کے سینئر رہنماؤں سے رابطہ۔ نامزد وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور، بیرسٹر گوہر علی خان، اعظم خان سواتی کی لیاقت بلوچ سے سیاسی صورتحال پر مشاورت۔ رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا پی ٹی آئی کو مینڈیٹ ملا ہے تو آئینی طریقے سے ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگا کر اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں۔ پاک فوج اور سپا سالار کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ جو کرا رہی ہے فوج کروا رہی ہے۔ پاک فوج اور آرمی چیف کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے غدار ہیں۔ صدر ایکس سروس مین سوسائٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم اور دیگر کی پریس کانفرنس، کہا اگر کسی کو نتائج پر تحفظات ہیں تو متعلقہ فورم موجود ہے۔ این اے 128 پر کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ، الیکشن کمیشن نے آر او سے 3 دن میں رپورٹ طلب کر لی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا رات 10 بجے تک کچھ اسٹیشنز کے نتائج آئے، مجھے زبردستی پولنگ اسٹیشن سے باہر نکال دیا گیا۔ امن و امان کی خراب صورتحال کے باوجود آر او نے گنتی جاری رکھی۔ الیکشن کمیشن میں انتخابی عذرداریوں پر سماعت کے دوران پیپلز پارٹی پی پی 71 سرگودا میں نعیم حیدر پنجوتا کی دوبارہ ووٹوں کی گنتی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ الیکشن کمیشن نے این اے 70 اور پی پی 45 سیالکوٹ کے نتائج روک دیے۔ ریٹرننگ افسران سے رپورٹ طلب۔ این اے 73 ڈسکا میں فارم 47 دوبارہ تیار کرنے پر آر او سے رپورٹ طلب۔ جمعیت علماء اسلام کو قومی اسمبلی کی ایک اور نشست پر کامیابی۔ این اے 251 سے مولانا سمیع اللہ 46,210 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ خوشحال خان کاکڑ 46,117 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ سپریم کورٹ نے جڑاوالا واقعے سے متعلق پنجاب حکومت کی رپورٹ مسترد کر دی۔ نئی رپورٹ 10 دن میں جمع کرانے کا حکم۔ چیف جسٹس نے کہا رپورٹ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے۔ رپورٹ دیکھنے کے بعد مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ پولیس نے اپنی آنکھوں کے سامنے سب چلتا دیکھا۔ بہادر پولیس کھڑی تماشا دیکھتی رہی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے کہا واقعے پر جے آئی ٹی بنائی گئی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا یہ جے آئی ٹی کیا بلا ہوتی ہے، جس کام کو پورا نہ کرنا ہو اس پر جے آئی ٹی بنا دی جاتی ہے۔ چیف جسٹس تحریک لبیک کا ذکر آنے پر برہم، کہا یہ فیض آباد دھرنے والے لوگ ہیں، ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہے، اب وہ ازدہے بن گئے۔ ظلم کا
کا بدلہ ووٹ سے لے لیا. بانی پی ٹی آئی کی غیر آئینی اور غیر قانونی سزائیں کالعدم قرار دے کر انہیں فوری رہا کیا جائے. بانی پی ٹی آئی کے بغیر کوئی حکومت بن سکتی ہے نہ پارلیمنٹ اور جمہوریت چل سکتی ہے. پی ٹی آئی رہنما لطیف کھوسا کہتے ہیں آج 2 پارٹیوں میں بندر بانٹ چل رہی ہے. ایک کہتا ہے 2 سال وزیر اعظم تم اور 3 سال میں بن جاتا ہوں. فارم 45 کے مطابق پی ٹی آئی کے 170 امیدوار جیت رہے ہیں. ہم پی ٹی آئی سے ہیں. انڈیپینڈنٹ کہنا غیر آئینی اور غلط ہے. ہم تو بلہ لینے گئے تھے, انہوں نے ہمیں جہیز کا پورا سامان ہی دے دیا. اس حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں جس کو پاکستان کی عوام نے منتخب کیا. دھاندلی کے دعووں کی مکمل تحقیقات قانون کے مطابق ہونی چاہیے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں انتخابات کے دوران تشدد, انٹرنیٹ, فون سروس بندش کی مذمت کرتے ہیں. اقوام متحدہ کا الیکشن کے بعد کے مسائل قانونی طریقے سے حل کرنے پر زور. سیکریٹری جنرل انتونیو گوٹریس نے کہا پاکستان کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. کسی بھی ایسی کارروائی سے گریز کیا جائے جو کشیدگی کا باعث ہو. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوچ طلبہ کیس میں نگراں وزیراعظم کو پیر کو طلب کر لیا. جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے جبری گمشدگیوں میں ملوث لوگوں کو 2 بار سزائے موت ملنی چاہیے. عدالت نے اٹارنی جنرل کی جانب سے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا مسترد کر دی. کہا نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ پیر کو 10 بجے خود پیش ہو کر بتائیں کیوں نہ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. ریمارکس دیے یہ تو میری مہربانی ہے کہ میں دونوں ڈی جیز کو نہیں بلا رہا. دیکھتے دیکھتے آ گیا PSL 9 اور اس بار یہ ساری ایکسائٹمنٹ آپ دیکھ سکیں گے لائیو صرف اور صرف اے اسپورٹس پر ایکسکلوسیولی.